السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ مولانا عبداللہ سالک صاحب، آپ نے آسٹریلیا سے ہمیں جوائن کیا ہے اور آپ تک خبر یقیناً پہنچ گئی ہوگی۔ ایک بہت غم کی کیفیت ہے، مفتی رفیع عثمانی صاحب کی رحلت پورے عالم اسلام کو، امت مسلمہ کو سوگوار کر گئی ہے۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ اپنے خیالات کا اظہار کس طرح کریں گے؟ جی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آج اس جملے کا اثر جو ہے وہ محسوس کیا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں جتنے بھی احباب ہیں، ائمہ کرام ہیں، علماء ہیں، ان کا تعلق کسی بھی ملک سے ہے، کیونکہ یہاں پر تو مختلف ممالک سے لوگ، ساؤتھ افریقہ سے پڑھے ہوئے، انگلینڈ سے پڑھے ہوئے، یا آسٹریلیا کے پڑھے ہوئے، یا پاکستان، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، اور برمیز بھی ہیں، مختلف جگہوں کے جو علماء ہیں، ائمہ کرام ہیں۔ ہماری وہ ایک گروپس ہیں، اس میں صبح سے جب فجر سے پہلے جب اٹھے تو جب فون دیکھا تو پہلی خبر یہی پڑھنے کو ملی۔ تو وہ جو صورتحال، وہ جو ایک جملہ ہے کہ موت العالم موت العالم، کسی عالم کا دنیا سے چلے جانا پورے عالم کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑا ایک حادثہ ہے، اور بہت بڑا المیہ بھی ہے کہ ہم ان کی وہ جو جگہ جو ہے وہ خالی ہوئی ہے، اس خلا کو اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے کہ وہ اس مقام تک پہنچیں۔ مجھے ذاتی طور پہ میں ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھوں گا کہ مجھے یہاں آسٹریلیا سے 2-3 دفعہ یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میری مفتی صاحب رحمہ اللہ سے براہ راست فون پر بات ہوئی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے بھی کچھ دن پہلے میرا رابطہ ہوا، تو ان سے بھی جب بات ہوئی تو انہوں نے بھی فرمایا کہ دعاؤں کی درخواست ہے مفتی صاحب رحمۃ اللہ کے بارے میں۔ لیکن مفتی صاحب رحمۃ اللہ اتنے اللہ والے اور اتنے بڑے رتبے پر ہوتے ہوئے اتنی عظیم شخصیت، علم کے اعتبار سے، تجربے کے اعتبار سے ایسا استاد، یعنی وہ یوں سمجھیں کہ استاد الاساتذہ ہیں، وہ ہمارے دادا استاد سمجھ لیں گے، وہ اس طرح استادوں کے استاد اور بڑے اساتذہ میں سے اور پرانے اساتذہ میں سے ہیں۔ لیکن میں نے ان کو دیکھا کہ ان کی طبیعت میں اتنی تواضع، اتنی نرمی، اتنی انکساری کہ وہ جو بھی مسئلہ پوچھا، جو بھی بات کی، انہیں مکمل توجہ سے سنی بھی اور اس کا جواب بھی دیا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ مولانا صاحب آپ اس کو تفصیل سے دارالافتاء سے بھی رابطہ فرما لیجئے، مزید تفصیلات اور اس کی مزید جو وضاحت ہے وہ دارالافتاء سے بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اعلیٰ علیین میں، فردوس میں اللہ ان کو اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، اور ان کی تعلیمات اور ان کے شاگرد بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، پوری دنیا، پورا عالم اسلام، بلکہ پوری دنیا کے وہ مسلمان جن کا کسی بھی درجے سے، مدارس سے یا مدارس دینیہ سے یا علم دین سے کہیں سے بھی کوئی تعلق ہے، تو یہ واقعی ان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت۔ لیکن آج ہمارے صبح فجر کی نماز میں بھی یہی آیات پڑھی جا رہی تھی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، سب نے جانا ہے، اور اللہ رب العزت اتنے علم کی خدمت، اتنی دین کی، قرآن کی، حدیث کی خدمت، اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کی ساری خدمات کو قبول فرما کے انہیں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے۔ اس غم کی کیفیت کو قرآن نے کہا ہے کہ جب مسلمانوں پر، مومنوں پر غم کی کیفیت آتی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ تو اس کو بیان کیجئے گا۔ ہم تو انا للہ پڑھ لیں گے لیکن یہ غم کی کیفیت کم نہیں ہو پا رہی، اس کو کس طرح سے کم کیا جائے؟ کیا اس کے لیے ایسا عمل کیا جائے تاکہ پوری امت، ظاہر ہے اس وقت لاکھوں ان کے شاگرد سوگوار ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ آپ بالکل عثمانی صاحب صحیح فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ تو حکم ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں، سب نے جانا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دل غمگین ہے اور آنکھ رو رہی ہے، بس میں نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی،
میں یہ سوچ رہا تھا کہ تعزیت کے کلمات اہل خانہ کتنے ہیں ان کے؟ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہزاروں لوگوں کے بڑے بڑے علماء کے روحانی باپ ہیں، تو ان کی تعزیت تو پوری امت سے ہی کرنی پڑے گی کہ پوری امت ہی محروم ہو گئی ایک باپ سے، کیونکہ جو استاد ہے اس کا درجہ روحانی باپ کا ہے۔ اور جیسے وہ ایک عربی کا شعر بھی ہے کہ قم للمعلم واوفیہ التبجیل کاد المعلم ان یکون رسولا، کہ معلم اور استاد کا درجہ تو ایسے ہے جیسے رسول کا درجہ، پیغام ان سے آگے ان کا پیغام، ورثۃ الانبیاء ہیں، وہ تو انبیاء کی وراثت کو آگے بانٹنے والوں میں سے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے۔ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا آسٹریلیا کے حوالے سے، کہ ہمیں یہاں پر بہت سارے ایسے مسائل جب آتے ہیں، زیر نظر آتے ہیں یا پیش آتے ہیں، کہ جو ہمارے گروپ میں ہم لوگ، ہمارا جو علماء کا یہاں پہ ایک وہ ہے ایسوسی ایشن کہہ لیں یا ایک کمیٹی کہہ لیں علماء کی پورے آسٹریلیا کی، جب وہ حل نہیں ہو پاتا تو ہمارے پاس جو سب سے آسان جو ہمارے پاس ایک ذریعہ تھا وہ یہی تھا کہ ہم ان حضرات سے رابطہ کرتے تھے، اور ان حضرات کی تحقیقات اور ان حضرات کی رہنمائی سے بہت سارے ان ممالک کے ایسے مسائل ہیں جو اللہ رب العزت نے حل فرمائے، اور پوری امت کے لیے ایک اعتدال کا اور درمیانی رستہ، جیسے وہ مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ وہ ان حضرات کی رہنمائی پوری دنیا میں الحمدللہ اس کا فائدہ اور اس کا افادہ اور استفادہ کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ جو ان کے قریبی اہل خانہ ہیں ان کو صبر عطا فرمائے، اور ساری امت کو اس غم کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔